بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال جناب ایس ایچ بنگش صاحب ہیں اور سینئر صحافی نے۔ ناظرین، ادارے جڑے ساڈے ماشاءاللہ کیا قانون، بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی گڈیاں، بڑے بڑے پروٹوکول، لیکن کم تک سوتے زیرو۔ یہ آخر کدوں تک چلے گا؟ اج جناب کوئی انہاں کو ایک مرغے نی سٹوری ہے۔ وہ مرغا کیڑا؟ مرغے اصا بھی دیہاتاں بڑے تکے نو، لیکن وہ کوئی پتہ نہیں 95,000 دا مرغا جی ایک، اس مرغے سے خصوصیات کے وے وہ ایس ایچ بنگوی صاحب کو پوچھنے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام سر، تسی وہ مرغے دی پرے سٹوری کر رہے سو شمشاد ماگٹ بھائی دے نالوں، تے میں اودے کو ہاسا بھی آ رہا سی بھی یہ مرغے یہ تو بڑے مہنگے مرغے ذبح کرنے والے تو نہیں ہوندے ساڈے گراواں چ، پڑھانے والے انہاں اصیل مرغے آخنے نو، وہ کھانے والے تو نہیں ہونے۔ تساں وہ کی جناب منو جڑا مرغے دا کی سلسلہ ذرا دسو نا جی۔ بہت شکریہ سوکی صاحب۔ اصل میں تو یہی مرغا کھانے والی چیز ہے۔ وہ نہیں سارا کہنے نو گوشت ہی بڑا عجیب ہونا جی۔ دیکھیں ایکچولی یہ ہم تک یہ سٹوری اس طرح پہنچی ہے کہ ایک امپورٹر ہیں، اچھا جمیل فروخ صاحب۔ اچھا، تو وہ ٹرانسپورٹیشن ان کی تھی جو کہ مال امپورٹ کرنے کے بعد راولپنڈی سے لاہور کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا، اور کوٹ مومن کے مقام پر جو ہے نا ان کی جو ٹرک تھا یا مزدہ جو بھی ہاں لوڈر جو بھی تھا، اس کو جو ہے نا دھند کی وجہ سے موٹر وے چھوڑنی پڑی۔ بلکہ موٹر وے خود کہتے ہیں کہ سائڈ پہ لگا دو، ہاں نیچے جی ٹی روڈ پر وہ اتر گئے۔ تو جی ٹی روڈ پر وہ وہاں پر کسٹم کے افسران کھڑے تھے جی۔ تو کسٹم کے افسران نے جب گاڑی روکی اور اس کی تلاشی لی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو امپورٹڈ سامان ہے، اس میں جس میں جو ہے نا آپ اس کے ڈاکومنٹیشن دکھائیں۔ اور جب انہوں نے ڈاکومنٹیشن دکھائے، انہوں نے تلاشی لی تو باقی سامان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا یہ مرغا بھی ملا۔ یہ ایکچولی ہے کھجوری مرغا۔ کھجورا کھانا پنجگور کے علاقے کا یہ ایک بریڈ ہے جو کہ پیدا ہونے سے لے کر جیسے ہی سٹارٹ کرتا ہے وہ کھاتا ہی کھجورے ہیں۔ اور یہ اس لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے نا، وہ جو مردانہ قوت ہے نا، اس کے لیے یہ جو ہے نا بہترین ایک کشتہ ہے، قدرتی کشتہ ہے، افسران تے ضرورت ہے۔ تو وہ اب ہمارے پاس جو درخواست ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھائیں ہماری ناظرین کو، تو اول تو باقی سارے سامان سمیت انہوں نے جو ہے نا 20-25 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی۔ اچھا، اور رشوت لی۔ اور وہ مزے کی بات ہے کہ رشوت اس طریقے سے مانگی کہ جی آپ ہمیں 100 کے اتنی گڈیاں دے دیں، 500 والی اتنی گڈیاں دے دیں، 50 والی اتنی گڈیاں کر کے 20 لاکھ روپے۔ کیا انہیں کوئی نال اے ٹی ایم رکھے ہوئے ہیں؟ شاید شادی پہ جانا ہو کسٹم افسران نے۔ ہاں تو انہوں مطلب ہون بھی کلف والے نوٹ۔ ہاں تو انہوں نے تو انہوں نے پھر درخواست لکھی کسٹم کے اعلیٰ۔ اچھا، وہ سامان 25 لاکھ روپے وہ سامان وہ انہوں نے فیصل آباد منتقل کیا۔ تو کسٹم والوں نے یعنی لے لیتا نے سیدھا کوئی نہیں چلنی۔ دیکھیں جی، وہ جب تک رشوت کے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے سامان نہیں دیا نا۔ اچھا، تو جب یہ رشوت کے پیسے دے کر اپنے ٹرک تک پہنچے تو دیکھا مرغا کیا سامان، جو قیمتی سامان تھا وہ چوری ہو چکا تھا اور اس میں مرغا بھی غائب تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی میرا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو کھڑا ہے لینا ہے تو لے لے، نہیں اپنا کام کرے۔ تو انہوں نے پھر درخواست لکھی اور پھر اس پر جو ہے نا جب ہم تک یہ سٹوری پہنچی تو جناب سینئر صحافی استاد محترم شمشاد مانگٹ صاحب نے اس کے اوپر پھر ریسرچ کی۔ تو پھر پھر ان سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بھائی یہ تو پنجگور کی بریڈ ہے اور اس کو کھجوری مرغا کہتے ہیں کیونکہ یہ کھاتا ہے۔ باقی اب یہ ہمارے پنڈ اسلام آباد میں اصیل مرغے ہیں نا، ان کو کھجورے کھلائیں تو یہ ڈیڈ ہو جائیں گے۔ بادام تو ویسے نہ کھلاندے تک لیکن کھجورے نہیں کھا سکتے یہ جبکہ یہ بریڈ ہی کھجور والی ہے۔ یار وہ تو نہیں جڑے کالا سیاہ جو ہونا ہے تو وہ کوئی وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں میں نے ایک سوشل میڈیا سے لاہور میں میں نے دیکھی ہیں وہ کالا سیاہ، اس کا گوشت بھی کالا سیاہ، انڈے بھی اس کے کالے دیکھے ہیں۔ اب یہ وہی ہے، وہ تو شاید کوئی انٹرنیشنل بریڈ ہے، لیکن یہ پنجگور کی بریڈ ہے۔
اچھا اور یہ ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کسٹم کے اہلکار تھے نا جنہوں نے یہ سامان قبضے میں انہوں نے اپنے افسر کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا تھا کہ سر کہ جی مائی باپ یہ لیں یہ جو چیز لائے ہماری نوکری پکی کرو, ہاں کوئی مردہ ہے تو مرے. وہ جب افسر نے دیکھا کہ یہ چیز تو ملنے سے نہیں ملتی, وہ بندہ تو قیامت تک پکے ہو گئے نفسو. اب وہ مرغا وہ تو کھا چکے ہیں لیکن یہ تو نہیں کوئی ثابت کر سکا نا کہ اچھا تو پھر وہ مرغے کی قیمت کتنی دسی نہیں؟ قریباً جو ہمارے پاس درخواست پہنچی ہے, درخواست میں 95,300 روپے کا مرغا ہے جی. وہ یار وہ تو باٹے نال لکھیا ہونا سی 5,000 تے 299. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو جہاں پر ستم ظریفی یہ ہے کہ کسٹم افسران نے زیادتی کی ایک پاکستانی شہری کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں یہ سٹوری بھی ملی. یقین کریں سوکھی صاحب, مجھے پرسنلی یہ کھجوری مرغی کے بارے میں نہیں پتا. نہیں سر ہونتے وہ مرغے ہور نہ یاب ہو جا سن. ہاں ہونتے اب تو اور نایاب ہو جائیں گے. ہونتے اب تو افسران دیکھیں, اب جب جس افسر نے وہ مرغا کھایا آیا یا تو اس کو تو پتا ہے نا کہ اس مرغے کی کیا تاثیر ہے. لذت ہی ہو رہا ہے. بیگم آزاد بھی کہیں گے بھائی وہ تو لاؤ, کیا کر رہے ہیں آپ. لذت کے علاوہ اس کی تاثیر جو دیکھیں, حکیم لوگ کو پاس جاتے ہیں جو بزرگ افسران ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے, لیکن ان کو تو بغیر حکیم کے ہی فری میں مرغا مل گیا. وہ مرغے نہیں نسل جڑی ہے نا, دیکھیں وہ اردو کی ایک مثال ہے کہ ہم خرما ہم ثواب, ٹھیک ہے. تو یہ تو ادھر فٹ ہوتی ہے کہ ایک تو مرغا, اوپر سے تاثیر, فلانا مرغے کھلائے, یہ شیو والا مرغا نہیں, یہ تو گند ہے, یہ تو بھوسا ہے, وہ تو کھجوری مرغا ہے. کھجوری مرغا. تو سوکی صاحب یہ اس کے اوپر ہماری سٹوری جاری ہے. تو اچھا پھر اس نے 5 لاکھ روپے پرچیاں نوٹ بھی دیتے ہیں پھر اس لحاظ نال آن کے 20 لاکھ روپے تک کا ذکر ہے اس میں کہ انہوں نے لیے. ابھی وہ کیس داخل کیا انہوں نے, دیکھتے ہیں کب سنوائی ہوتی ہے, مزید کیا ایف آئی اے میں دیا ایف آئی اے میں بھی دیا ہے, اور کسٹم کے اعلیٰ افسران کو جو اپیلنٹ کورٹ ہے وہاں تک کچھ بھی نہیں ہونا. انشاءاللہ دبنے نہیں دیں گے. اب چونکہ میڈیا تک بات آ گئی ہے تو ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے کہ وہ کیا بنا, پتہ چلے کہ اور کسی چیز کا بتائیں نہ بتائیں, کھجوری مرغے کا تو بتائیں کہ کس نے کھایا ہے. یار ویسے کیا بات ہے جی, بہت شکریہ جی بنگی صاحب. ناظرین تسی یہ دیکھو, اللہ دی یقین منسوخ کہ میں تابع نہ کہہ سکتا ہوں. خیر جدوں اللہ والے یا خدا خوفی جنہیں نہیں وہ ختم ہون گے تو پھر کائنات نہیں چلے گی, بھی میرا ایمان ہے. لیکن جس ادارے جن تھی انہوں نے جناب ہینگ کر سو اگے امبار لگے پین کرپشن دے, اور ملک دیوالیہ ہوندہ جا رہا, اور جڑے اے لوگ خوشحال ہوندے جا رہے ہیں. لیکن خوشحال ہوندے ہیں, لیکن میں بھی دیکھا لوگوں, اللہ دی قسم میں بڑا لوگوں نے دیکھا, انہوں نے لٹ مارنا بازار گرم کیتی رکھا, لیکن نیند نہ کوئی نہیں آنی. منگو صاحب نیند نہیں آنی جی. اور میں کئی باری ڈاکٹراں کو سن جی نیند نہیں آنی جی, وجود چ درد جی, ایتھوں درد جی, وہ درداں کنج نہ ہون. میں تے میسج ہی دے سکنا کہ درداں تاں ہی مکسن. حقیقت تو دساں, دیکھیں کسی کو تکلیف پہنچا کر تو آپ سکھ میں نہیں رہ سکتے. بڑے بڑے دولت مند بندے دیکھیں, مطلب ہور چھوڑ دیو یار, دولت نو کی کرنا. مشرف نے بڑا اے سامنے نہیں گالے ساڈے جی, کیا فارم بنایا, کیا شان و شوکت نال بنایا جی. تے میں ایک پکچر بھی آئے ہوئے کدے میں ملی تے میں لا بھی دے ساں. نہیں میں روز گزر کے آتا ہوں, آپ کا تو راستہ ہے, راستے میں, لیکن اس میں رہنا اس کو نصیب نہیں ہوا. نہیں وہاں تو تالے لگے ہیں, تالے لگے ہیں تو کیا ہے. تو اسی طرح جناب من بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ توبہ استغفار میں کیا کہوں, لیکن آخر وہ حویلیاں ہم نے اجڑی ہوئی دیکھی ہیں اور ویرانہ دیکھا ہے. ناظرین کمنٹ میں ضرور دسنا. سانو اجازت دو, اللہ سونے دے والے.